بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں نذیر احمد۔ پاکستانیوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، آپ دنیا میں کسی بھی کونے پہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کے سائے کے نیچے رکھے، آمین۔ میں کہاں سے بات کو شروع کروں، کس حالات سے کو میں بیان کروں؟ آئے دن ملک کے اندر ہر آنے والا دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نیا انتشار لے کر آتا ہے۔ ہم اکثر جامع مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، ایسے سوالی مجبور آگے کھڑے ہوتے ہیں، کون ان کا جواب دار ہے؟ مائیں اپنے بچوں کو کیوں قتل کر رہی ہیں؟ باپ اپنے بچوں کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ ہمارے حکمران جو ہیں یہ کر کیا رہے ہیں؟ باہر سے کوئی فرشتے آئیں گے جو ہمارے ملک کے اوپر کنٹرول کریں گے، جو ہمارے ملک کو چلائیں گے؟ بدبختو، جب تمہیں ایک چیز کا پتہ ہے یہ کام ہمارے بس کا نہیں تو کیوں کرتے ہو نالائقو؟ اب یہ مسلم لیگ کے اندر جتنے بھی وزیر ہیں یہ اچھی طرح جانتے ہیں یہ سب کچھ انہوں نے خود بربادی کی ہے۔ یہ جان بوجھ کر ہر بات جو ہے عمران خان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ 4.5 سال حکومت کی ہے۔ بدبختو، اگر عمران خان نے اگر سب کچھ اس وقت کیا ہے تو تم لوگ حکومت میں کیوں انڈے لینے کے لیے آئے تھے؟ تم لوگوں نے کیوں حکومت بنائی تھی؟ لوگوں، قسم ہے رب ذوالجلال کی، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں عمران خان بے ایمان نہیں ہے، چور نہیں ہے، ان کی طرح سچا ایماندار آدمی ہے۔ وہ ایک ہی الفاظ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس اسی کے آگے جھکیں گے، اسی کی بات اور اسی سے مانگیں گے۔ یہ امریکہ کے تلے چاٹنے والے ٹٹو تم لوگوں کو کیا دیں گے؟ یہ تو اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ان کے پاس خربوں روپیہ ہے، خربوں روپیہ۔ آج تک انہوں نے اپنے خزانے سے کسی غریب کو کوئی پیسہ دیا ہے؟ ابھی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس کے اندر زرداری صاحب کا 900 ارب روپیہ بتایا جا رہا تھا، بلاول کا 1200 ارب روپیہ بتایا جا رہا تھا، نواز شریف کا کتنا بتایا جا رہا تھا۔ اگر جی اپنے خزانے سے 2-4 ارب روپیہ ملک کے اندر ملک کی خوشحالی کے لیے غریبوں کے اندر یہ تقسیم کر دیں تو کوئی ماں اپنے بچے کو زندہ نہ دفن کرے، کوئی باپ اپنے بچے کا گلا نہ گھوٹے۔ لیکن یہ ایسا کیوں کریں گے؟ ان کے اندر کون سی انسانیت ہے؟ ان کو کون کہتے ہیں انسانیت؟ یہ تو بھیڑیے ہیں، بھیڑیے۔ ان کو تو اپنوں کا علم نہیں ہے کیا ہوتا ہے۔ وہ جناب محترمہ مریم صاحبہ اپنے آگے ابا کے ادھر بہت گیت گا رہی ہے، بہت کہتی ہے وہ شیر ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ وہ شیر ہے کہ گدڑ ہے۔ بڑے غور سے میری بات کو سننا کہ وہ دنیا کے 1 نمبر گدڑ ہے، بزدل آدمی ہے۔ ہم نے دیکھا، کافی دفعہ میں نے خود دیکھا، اگر ہمارے پاکستان سے کوئی آدمی، غریب آدمی، لوگوں سے پیسے پکڑ کر کے باہر کے ملک میں مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی 10-12 لاکھ روپیہ لگا کے باہر چلا جاتا ہے، کوئی 2-4 مہینے گزرتے ہیں تو اس کو پتہ چلے کہ میری والدہ دنیا فانی سے چلی گئی ہے، وہ نفع نقصان نہیں دیکھتا، سب کچھ چھوڑ کر اپنی ماں کے قدموں میں آ جاتا ہے، اپنی ماں کا دیدار کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ اور یہ نواز شریف جو چاہے تو دن کے اندر 2-4 دفعہ بھی آ جا سکتا ہے، لیکن یہ ایسا بزدل آدمی تھا۔ جب اس کی امی کا انتقال ہوا، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا دے، لیکن یہ بزدل اپنی ماں کے میت کے اوپر نہیں آ سکا۔ یہ تم لوگوں کا دفاع کیا کرے گا؟ وہ تو اپنی ماں کا نہیں بنا، تمہارا کیا بنے گا؟ غریب آدمی سب کچھ ماں باپ کے لیے لٹا دیتا ہے،
یہ اپنی جانیں بچاتے ہیں، تو وہ یہاں آ کر کہتی ہے ببر شیر، ارے اب تو بچہ بچہ چاہتا ہے وہ لومڑ ہے۔ کہاں کا یہ انصاف ہے؟ انہوں نے 12-13 جماعتوں میں مل کر ملک کے اندر کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ ہمارے مقدس اداروں کو ان لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے۔ ہمارے مقدس اداروں کے اندر 4 کالی بیٹے انہوں نے خود پیدا کی ہوئی ہیں۔ ہم اپنے اداروں کا دفاع کرنا جانتے ہیں، وہ ادارے ہمارے ہیں، وہ ہماری جان ہے، ہماری ان اداروں سے ہماری عزت ہے، ان اداروں سے ہمارے ملک کا نظام چلتا ہے۔ کیا لوگ ہمارے اداروں میں بیٹھ کر، گندے لوگ بیٹھ کر ہمارے اداروں کو وہ بدنام کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارا ہر ادارہ جو ہے وہ قابل احترام ہے، ہماری جان ہے، ہماری شان ہے ہمارے اداروں سے، ہمارے اداروں سے ہماری پہچان ہے، ہمارے اداروں سے ہمارا نظام چلتا ہے۔ ہم اپنے اداروں کا ادب کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم نے اگر کچھ غلطی کیا تو ہمارے ادارے ہمیں پکڑیں گے، لیکن چند لوگ ان اداروں کے اندر بیٹھ کر ہمارے اداروں کو بدنام کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایک آدمی غلط ہے، اگر غلط کو غلط کا حق کہہ دیا جائے تو کیا یہ کوئی گناہ ہو گیا ہے؟ ابھی وہ جنرل باجوہ صاحب چلے گئے ہیں، وہ کسی ولی کی اولاد تھی، کیا اس کو وحی نازل ہوتی تھی؟ کیا وہ فرشتہ تھا؟ اگر اس کو غلط کہہ دیا جائے، وہ ہمارے ملک کے اندر کتنے انتشار پھیلا کر گیا، ہمارے ملک کو وہ تباہی پہ کنارے پہ نہیں چھوڑ کر چلا گیا، کدھر ہے اب وہ؟ لیکن لوگ مجبور ہوتے ہیں۔ ہر آدمی کو حق ہے اپنے ملک کے لیے بولنے کا۔ یہ ملک کسی کی ملکیت نہیں ہے، جائیداد کسی کی نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی کے متعلق بات کر دی تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بس میں ریاست بنا کے سمجھ جاتا ہے۔ جیسے ابھی الیکشن کمیشن کے لیے 1-2-4 دفعہ باتیں کی، الیکشن کمیشن کیا وہ اپنے آپ کو ریاست سمجھتا ہے؟ ہمارے وہ ادارے ہیں، ہم اپنے اداروں کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، وہ ہماری ادارے ہماری جان ہیں۔ اگر ہمارے کسی ادارے کے اندر بھی اگر کوئی ایک آدمی بھی گندا بیٹھا ہوگا تو ہم اس کا ہم اس کا احترام نہیں کریں گے، ہم صرف اپنے اداروں کا ادب کریں گے۔ ملک کے اندر آئے دن کیا سے کیا ہو رہا ہے، کبھی کچھ سوچتا ہے؟ آئے دن مہنگائی جو ہمارا گلا پکڑ رہی ہے، یہ آگے کہتے ہیں عمران خان نے کیا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں، پر جو میری بات سن رہا ہے اگر میں غلط بولوں تو قیامت والے دن مجھے گریبان سے پکڑ لینا۔ مجھے قسم رب الجلال کی یہ عمران خان کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں عمران خان نے 4 سال حکومت کر دی۔ ان سے یہ پوچھو، تم ہی پوچھو، میں نہیں پوچھتا، یہ خود ہی جواب دیں۔ اگر تم لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ عمران خان ملک کو تباہ کر رہا ہے، تم لوگوں کو حکومت انڈے لینے کے لیے بنائی، تم لوگوں نے حکومت کیوں بنائی؟ اس کی حکومت کیوں تم لوگوں نے خراب زبردستی تم لوگوں نے اس کی حکومت کو ختم کیا؟ سمجھ نہیں آتی۔ پھر راتوں رات عدالتیں لاگی، راتوں رات حکومتیں بدلیں گی، سب کچھ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ اگر کوئی آدمی بولے بھی نا، اگر ایک آدمی کو تکلیف ہے وہ آدمی روئے بھی نا، اپنا گلا دبا لے اپنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہر پاکستانی کو حق ہے کہ پاکستان کے لیے بات کرے۔ جیسے میں اپنے پروگرام میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے بزرگ 1947 میں اللہ کی قسم ہمارے جب والد باتیں سناتے تھے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ جو انہوں نے راستے میں آتے ہوئے انہوں نے منظر دیکھے، جو ان کے ساتھ ہوا، اپنی ہر چیز وہاں پہ لٹا کر آ گئے، اپنے ساتھ میں بہنیں جوان، بیٹیاں جوان، راستے میں ان کی عزتیں نیلام ہوتی رہیں۔ وہ کس طرح پاکستان میں آئے؟ اگر ہم جیسے لوگ پاکستانی نہیں ہیں تو کوئی بھی پاکستانی نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ غدار ہیں تو سارے غدار ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کسی نے اگر بات کر دی تو وہ غدار ہو گیا۔ ایک آدمی اگر بھوکا مر رہا ہے، اگر وہ روٹی مانگ رہا ہے تو وہ کیا غدار ہو گیا؟ کسی کو پانی کی پیاس لگی، اس کو پانی نہیں ملا تو وہ غدار ہو گیا؟ کیا غداری کا یہ تماشا بنا رکھا ہے؟ پھر وہ گوروں کا قانون بنا ہوا، اس قانون کو کیوں ختم نہیں کیا گیا؟ گوروں نے غلامی کے لیے یہ قانون بنایا ہوا تھا جس کو ہم 124A کہتے ہیں، وہ کیوں لگایا گیا؟ وہ کیوں ختم نہیں کیا گیا؟ پھر جب عدالتیں ہماری جب عدالتوں میں کیس جاتے ہیں، پھر وہ کیس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی، بلا وجہ FIR کاٹی جاتی ہے، پھر ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ جو غلط FIR کاٹتا ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے۔ ہم نے ملک کو بچانا ہے۔ ہم نے آج اگر موقع کھو دیا تو یاد رکھو پاکستانیوں، جہاں جہاں بھی آپ میری بات کو سن رہے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ہم صرف ماتم کریں گے، پیٹیں گے، ہم ان گوروں کے جوتے چاٹیں گے، ہم ان کی غلامی کریں گے جیسے یہ غلامی کرتے آ رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے روپیے کو انہوں نے ڈالر کا غلام بنا کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے ہمارے ملک کی وہ تباہی مچائی ہے۔ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے
کیونکہ یہ 12 13 14 جماعتیں جکڑ کے ایک بنی ہوئی ہیں، انہوں نے جبری حکومت کی ہوئی ہے۔ اگر کوئی آدمی بات کرتا ہے وہ غدار ہے، اس کو پکڑ لو۔ کس کس کو پکڑو گے؟ یہ میں ایک عام آدمی ہوں، میں اکثر اپنے پروگراموں میں کہتا ہوں نہ تو کوئی میں کوئی لینڈ لارڈ ہوں، نہ کوئی میں سیاست دان ہوں، میں ایک مزدور آدمی مزدوری کرتا ہوں۔ بہرحال میں بھی اپنے اندر سے جو میرے اندر سے نکلتی ہیں باتیں میں کیوں نہ بولوں؟ یہ میرا ملک ہے، میرے بڑوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں، میں اپنے اداروں کا کیوں دفاع نہ کروں؟ جو میرے اداروں کے اندر بیٹھ کے گند پھیلاتے ہیں میں ان کو برا بھلا کیوں نہ کہوں؟ ہمارے اتنے وہ مقدس ادارے، ان کے اندر 4 لوگ گندے بیٹھ کر ہمارے وہ اداروں کو بدنام کریں، ہم ان کے لیے بولیں بھی نہ۔ بس پاکستانی کو فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ پھر میں اپنی بات وہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ کسی کے سامنے سر نہیں جھکے گا، سر کٹ تو سکتا ہے۔ یہ آدمی کو پکڑ کے اس کے اوپر اتنا تشدد کرتے ہیں، اتنا تشدد کرتے ہیں، اس کو زبردستی کیا سے کیا بناتے ہیں۔ یاد رکھو میری، جو تم سب کے سب ایسا کرتے ہو، دنیا میں کتنے زندہ رہو گے؟ 100 سال زندہ رہو گے، 200 سال زندہ رہو گے۔ جہاں پر تم لوگوں نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہاں تمہیں حساب دینا ہی پڑے گا۔ یہاں اگر نہیں ہے تو رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں پل صراط سے تم ایک قدم بھی تم آگے نہیں جا سکو گے جب تک تمہارا حشر کے اندر تمہارا حساب نہیں ہو جائے گا، جب تک تم اپنا دنیا میں کیتے کی تم لوگ سزا نہیں پالو گے، تب تک تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، بار بار وقت نہیں ملتا۔ ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں، جو خربوں روپے کے مالک تھے، جو زمینوں کے مالک تھے، وہ سب کو چھوڑ کے یہاں دنیا میں چلے گئے ہیں۔ ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میں اور لمبا پروگرام نہیں کرنا چاہتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔